السلام علیکم دوستو۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ جنم لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تاریخ کی رقم ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہی وفات پا لیتے ہیں۔ آج جس شخصیت پہ بات کی جائے گی وہ ایک انقلاب، بغاوت، جلا وطن، سراپا احتجاج، حقوق کا پاسدار، اپنی سرزمین سے بے پناہ محبت کرنے والا، اپنے ہم اثر کے مقام بلند رکھنے والا، اپنے لوگوں کا اپنی ممتا جیسے بے پناہ پیار رکھنے والا، اپنی سرزمین کو آزاد دیکھنے والا، حق کے لیے سرتن سے جان کی بازی جیتنے والا۔ یہ نام بلوچ کی سر بلندی کے لیے بابا بلوچ قوم کے نام کا انتخاب اپنے نام کر لیا، نواب خیر بخش مری، جس کی زندگی بلوچ قوم کے لیے راہ مشعل انقلاب بن گئی ہے۔ دوستو، آپ کو اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پہ چلنے سے پہلے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ایسے ویڈیوز وقتاً بوقتاً میں لاتا رہوں گا۔ آج نواب خیر بخش مری کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، جس میں آپ کا بچپن، سیاست، قید کا وقت، جلا وطنی اور بلوچ قوم کے لیے لڑنے کا دور اور اپنے اصولوں پہ قائم رہ کر دم چھوڑنے تک۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کسی نے نواب خیر بخش مری سے محبت کی ہے، کس نے نفرت، لیکن جس حد تک نے اس نڈر بلوچ نے قربانیاں دی ہیں اپنی پہاڑی سرزمین کے لیے، وہ شاید کسی نے دی ہوگی۔ جس نے اپنے عیش عشرت ترک کر کے اپنی بلوچ قوم کی بقا کے لیے زندگی صرف کر دی، جس کو بابا بلوچ قوم سے جانا جاتا ہے، نواب خیر بخش مری۔ نواب خیر بخش مری 28 فروری 1928 کو ضلع کوہلو بلوچستان کی سرزمین پر جنم لیا۔ آپ کے والد کا نام سردار مہر اللہ خان مری تھا، جو کہ مری قبیلے کے سردار تھے۔ نواب خیر بخش مری 4 سال کا ہوا تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ سردار مہر اللہ خان کے انتقال بعد سردار دودہ خان کو قبیلے کا سردار منتخب کیا گیا۔ یہ حالات ایسے ہی رہے تو نواب خیر بخش مری کی والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد نواب خیر بخش مری کو مری قبیلے کے لوگوں نے پرورش اور دیکھ بھال کرتے رہے اور ان کی جائیداد کوٹ آف وارڈز نے سنبھالی تھی۔ نواب خیر بخش مری نے ابتدائی تعلیم مقامی کوہلو کے اسکول سے حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ایچسن کالج لاہور بھیج دیے گئے۔ اگرچہ اس نے کچھ شاہانہ عادات جیسے عقل و خوبصورتی، مردوں اور عورتوں کے ساتھ اجتماعی طور پر کچھ بہت حاصل کیا، لیکن آپ ان انقلابوں کے ہیروں میں بہتر صحابہ پایا جن کے بارے میں اس نے پڑھا تھا۔ 1950 میں نواب خیر بخش مری کو اپنے قبیلے کا سردار منتخب کیا گیا تو اس وقت جنرل ایوب خان نے بلوچستان کی پہاڑی سرزمین پہ دخل دیتے مری کے قبائلی علاقوں میں گیس اور تیل کی کھوج شروع کروا دی۔ تو اس وقت نواب خیر بخش مری نے اپنے سردار ہونے کے ناطے اس قبائلی علاقے کو دیکھ کر ہوش میں آ گئے۔ نواب خیر بخش مری کو 6 بیٹوں کا اولاد تھا، جس میں بڑے بیٹے چنگیز خان مری صوبائی اسمبلی کے رکن کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے۔ نواب خیر بخش مری کا ایک بیٹا بالاچ مری، جو بلوچستان میں موجود شورش کا ایک سرگرم رہنما تھا۔ بالاچ مری 2007 میں پاک افغانستان سرحد کے ایک متنازع فوجی تبادلے میں مارا گیا تھا، اور دوسرے بیٹے جن میں غزن مری، حمزہ مری، مہران مری جو جلا وطن ہیں اور حربیار مری شامل ہیں، ان کا بھی اپنے والد کا مشن ہے۔ نواب خیر بخش مری کا موقف یہ رہا کہ بلوچستان کو 1947 میں پاکستان میں زبردستی سے شامل کیا گیا تھا اور آپ کی مزاحمت بھی رہی، جس کی وجہ معدنی وسیلہ پہ قابض ہونا تھا۔ ایک سیاسی طور پر سن 1960 کی دہائی کے اوائل میں جب بلوچ قبائل کے 90 سالہ سردار نوروز خان کے ساتھ ناروا سلوک کے طور پر دیکھا پر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہ بیج 10 اکتوبر 1958 کو بویا گیا تھا، جب آرمی نے سردار نوروز خان کے ساتھ وڈ کے قریب ایک جنگ لڑی تھی۔ اس تصادم اور اس کے نتیجے میں بالآخر بلوچ کارکنوں اور فوج کے مابین مذاکرات ہوئے، لیکن جب نوروز خان اور اس کے بیٹے کو
جائے وقوع کا رخ کیا گیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نوروز خان کوہلو جیل میں اسری میں انتقال کر گئے، جبکہ ان کے بیٹے اور 5 دیگر افراد کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس سے ایک مایوسی دور شروع ہوا جہاں سے بلوچستان کبھی بھی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا ہے۔ 1960 کی دہائی کے دوران انتظامیہ نے اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ایوب خان کے حکم پر خیر بخش مری کے پھولوں کے باغات کو تباہ کر دیا تھا۔ نواب خیر بخش مری نے پاکستان کے 1960 کی دہائی میں زیادہ سے زیادہ خود مختاری کے لیے مسلح فوج تحریک کو سنبھال لیا اور سردار نوروز خان سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس تحریک کے مرکزی رہنما سردار نوروز خان تھے، جو فیلڈ مارشل ایوب خان کی فوجی حکومت میں انتقال کر گئے تھے۔ اس کے بعد بلوچستان کے سرگرم اور بڑی عوامی نیب پارٹی کے رکن بنے اور بعد میں نیب کے سربراہ بن گئے تھے۔ نواب خیر بخش مری پاکستان کے عام انتخابات 1970 میں بلوچستان سے ایک نشست جیتنے کے بعد پاکستان کے قومی اسمبلی کے رکن بن گئے تھے، لیکن صوبے میں جو حکومت تشکیل دی گئی تھی اس کو وفاقی حکومت نے برخاست کر دیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں 1974 میں شورش شروع ہو گئی تو کچھ وقت گزرنے کے بعد نیب کے رہنماؤں کو حیدرآباد سازش کے کیس میں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ نواب خیر بخش مری نے 1973 کے آئین پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا۔ نواب غوث بخش بزن جو خصوصیت کے ساتھ ایک متضاد نظریہ رکھتے تھے اور اپنے صوبے سے نہ دستخط کرنے والوں میں شامل تھے۔ نواب خیر بخش مری واقعی اپنے دوستوں اور دشمنوں کے لیے ایک جادو تھا۔ وہ کچھ کے لیے مغرور بلوچ سردار تھا اور دوسروں کے لیے نرم بولنے والا شریف آدمی تھا۔ ملک بھر کے قوم پرستوں کے لیے ایک پلیٹ فارم جو کہ ایک وفاقی نظام پر یقین رکھتے ہیں، پھر بھی وہ آخر تک ایک کٹر بلوچ قوم پرست رہا۔ اس نے کبھی بھی علیحدہ وطن کا خواب نہیں چھوڑا۔ نواب خیر بخش مری بلوچ شورش کا رہنما رہا جس نے 1973 میں ملک کو ہلاک کر رکھ دیا تھا، لیکن 4 سال بعد اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ہزاروں بلوچوں نے اس بغاوت میں پاک فوج کے خلاف لڑائی کی جس میں مری قبیلے نے اس عمل کو راستہ دکھایا تھا۔ اس کے بعد 1977 میں ایک اور فوجی رہنما جنرل ضیاء الحق کے ذریعے مسٹر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے تک نواب خیر بخش مری جیل میں ہی رہے تھے۔ 1977 میں جیل سے رہائی کے بعد نواب خیر بخش مری نے اپنی جلا وطنی کا انتخاب کرنے سے پہلے ایک مختصر دورے پر یورپ روانہ ہو گئے، جہاں زیادہ تر بلوچ باغی مقیم تھے۔ نواب خیر بخش مری کی زندگی کے 5 پہلو تھے۔ پہلا پہلو بلوچی نیشنلزم تھا۔ ان کے بقول غلاموں کو قومی آزادی ہونی چاہیے۔ دوسرا پہلو نظریہ تھا اور سوشلزم کا پیروکار تھا اور سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ نواب خیر بخش مری کی زندگی کا تیسرا پہلو سیاسی ٹیکنک کا استعمال تھا اور ان کے مطابق آزادی کے حصول کا واحد راستہ مسلح جدوجہد کی ٹیکنک کا استعمال ہے۔ چوتھا پہلو سامراج کے خلاف جنگ تھا۔ پانچواں پہلو دنیا میں پوری غلام قوم کو آزاد کروانے کی جدوجہد تھی۔ نواب خیر بخش مری لیاقت نیشنل اسپتال میں زیر علاج تھا، جہاں انہیں 6 جون کو تشویشناک حالت داخل کروایا گیا تھا۔ آپ 86 سال کے تھے۔ مری کالا دم علیحدگی پسند تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کے رہنما تھے۔ بلوچستان میں 1970 کی دہائی کی بغاوت کا بھی اہم رہنما تھا۔ نواب خیر بخش مری نے افغانستان میں جلا وطنی کے کئی سال گزارے اور کابل میں بائیں بازو کی حکومت کے خاتمے کے بعد وطن واپس لوٹ آئے۔ نواب خیر بخش مری کو دماغی ہیمریج کے باعث کراچی کے اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا، جن کا 10 جون 2014 منگل کو انتقال ہو گیا۔ آپ نے کبھی بھی بھاری مشکلات کے باوجود بلوچوں کے لیے وطن کا خواب نہیں چھوڑا۔ نواب خیر بخش مری جو ساری زندگی اپنے عوام کے حق کے لیے جدوجہد کرتے رہے، اگرچہ وہ بلوچ عوام کی آزادی کے حوالے سے اپنے اہداف کے بارے میں پر امید تھے۔ نواب صاحب تمام بلوچوں کی آزادی کے اپنے مقصد کو حاصل ہوتا دیکھ کر
اس پر چل بسے۔ نواب خیر بخش مری اپنی علیحدگی پسند میں اٹل رہے اور آپ ریڈیو کا استعمال کرتے تھے اور مختلف ممالک کے اسٹیشنوں کو سننا پسند کرتا تھا۔ وہ جنگلی حیات کو بھی بہت پسند کرتا تھا اور آپ کا کہنا تھا کہ پوری دنیا ہمارے لیے کھلا ہے، ہم خود کو اس ملک تک کیوں محدود رکھیں۔ نواب خیر بخش مری کو انتہا پسند بلوچ قوم پرست تحریک کے بادشاہ کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ روایتی قبائلی اور جاگیردار سیاستدانوں کے برعکس جو طویل سیاسی دلائل اور مباحثے کا شوق رکھتے تھے، خیر بخش مری چند الفاظ کا آدمین تھا اور آپ کا نرم آواز بہت تاثر کرتا تھا، لیکن اس کا ون لائن اکثر طنز، تلخ عقل اور ستم ظریفی سے بھرا ہوتا تھا۔ آپ سوال کے جواب کا جواب جانے کا فن جانتے تھے۔ نرم لہجے سے بات کرنا ایک شریف انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن ظاہری شکل اکثر فریب ہی رہتی تھی۔ بڑھاپے، جلاوطنی، گرفتاری اور ذاتی نقصانات نے اس سے کسی طرح راضی نہیں کیا۔ نواب خیر بخش مری